بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، اس کا پارٹ 2 ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت و شفقت کو دیکھ کر پہاڑوں کا فرشتہ کہہ اٹھا، جس طرح آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے، بے شک آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ اوپر سے آنے والی اس مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ مکہ کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں، جو کہ مکہ سے ایک دن کی مسافت اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی، چند دن رکے۔ آپ صبح نماز کے وقت رب کریم کی بارگاہ میں 10 بستہ کلام الہی کی بآواز بلند تلاوت فرما رہے تھے کہ وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری۔ اس جماعت نے جب کلام پاک سنا تو ان کی تو دنیا ہی بدل گئی اور وہ سب مشرف باسلام ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ یہودی تھے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی، جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے، اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں وہ ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ تو اس جگہ جنہوں نے عیسیٰ کے بعد نہیں کہا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے یہود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا جب تک کہ آپ پر یہ وحی نازل ہوئی، وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے دل کو ایک اور تسلی دینے کے لیے جنات کو اسلام قبول کرنے کا شرف بخشا اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا یہ سہل رواں ایک اور سمت میں روانہ ہوا۔ چند روز ٹھہرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ دن بھر پیادہ سفر کے بعد جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے فرمایا، قریش آپ کو مکہ سے نکال چکے ہیں، اب آپ کیسے مکہ میں داخل ہوں گے؟ یعنی قریش کی زیادتیوں اور مظالم ہی مکہ سے آپ کے نکلنے کا سبب بنے تھے اور آپ مدد حاصل کرنے کے لیے مکہ سے گئے تھے، مگر اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے اب کیسے مکہ میں داخلہ ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، جو صورتحال ہے اس میں اللہ ہی کشادگی اور آسانی پیدا فرمانے والا ہے، وہی اپنے دین کا بول بالا فرمانے والا ہے اور وہی اپنی نبی کا مددگار ہے۔ آپ نے احتیاط برتی اور مکہ کے قریب پہنچ کر غار حرا ٹھہر گئے۔ حضرت زید بن حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں عرب کے دستور کے مطابق کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اخنس بن شریک اور سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، لیکن دونوں نے معذرت کر لی۔ پھر آپ نے متعب بن عدی کو پیغام بھیجا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ متعم اور اس کے بیٹے ہتھیار سے لیس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور گھر تشریف لے آئے۔ اس طرح تمام اہل مکہ کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعم بن عدی نے پناہ دی ہے۔ یہ متعم بن عدی غزوہ بدر سے تقریباً 7 مہینے پہلے کفر کی حالت میں مر گیا۔ متعم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو بھلائی کی تھی، اس کی وجہ سے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو جو کافر قید ہوئے تھے ان کے بارے میں فیصلہ فرمانے سے پہلے آپ نے فرمایا، اگر ان قیدیوں میں متعم ابن عدی زندہ موجود ہوتا اور مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں ان کو چھوڑ دیتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔